اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت آں شخص کے از ترس خویشتن رادر خانہ انداخت زخہ زرد کردہ چوں زعفران او لبہا کبود چوں نیل او دست لرزاں چوں برگ درخت خداوند خانہ پرسید کے خیرست او چہ واقعہ است گفت از بیرون خرمی گیرن بسخرا گفت تو خر نیستی چہ میسترسی گفت بجدمی گیرند او تمیز برخاستہ است امروز ترسم کہ میرا خر گیرند، یعنی اس شخص کی حکایت جس نے خوف سے اپنے آپ کو گھر میں جا ڈالا، رخساروں کو زعفران کی طرح زرد کیے ہوئے اور ہونٹوں کو نیل کی طرح نیلا کیے ہوئے، ہاتھ درخت کے پتوں کی طرح کپ کپاتے ہوئے گھر کے مالک نے دریافت کیا خیر ہے اور کیا واقعہ ہے؟ اس نے کہا باہر بیگار میں گدھے پکڑ رہے ہیں۔ اس نے کہا تو گدھا نہیں ہے، کیوں ڈرتا ہے؟ اس نے کہا کوشش کر کے پکڑ رہے ہیں اور تمیز اٹھ گئی ہے، اب میں ڈرتا ہوں کہ مجھے گدھا سمجھ لیں۔ ایک شخص خوف سے گھر میں بھاگ آیا، چہرہ زرد، ہونٹ نیلے، رنگ فق۔ گھر کے مالک نے اس سے کہا خیر ہے کہ تیرا ہاتھ بیت کی طرح لرز رہا ہے، کیا واقعہ ہے؟ تو کیوں بھاگا؟ رخسار کا رنگ کیوں فق ہو گیا؟ اس نے کہا ظالم بادشاہ کی بیگار کے لیے آج باہر سے گدھے پکڑ رہے ہیں۔ اس نے کہا اے چچا کی جان، وہ گدھے پکڑ رہے ہیں جبکہ تو گدھا نہیں ہے، جا تجھے اس سے کیا غم ہے؟ اس نے کہا وہ پکڑنے میں بہت سخت اور سرگرم ہیں، اگر مجھے بھی گدھا سمجھ لیں تو تعجب نہیں ہے۔ گدھے پکڑنے میں انہوں نے ہاتھ نکالے ہیں، بہت کوشش میں تمیز بھی اٹھ گئی ہے، چونکہ بے تمیز لوگ ہمارے سردار ہیں۔ گدھے کے بجائے گدھے والے کو پکڑ لے جائیں گے۔ ہمارے شہر کا بادشاہ خواہ مخواہ پکڑنے والا نہیں ہے، اس کو تمیز ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو آدمی بن جا اور گدھا پکڑنے والوں سے نہ ڈر، تو گدھا نہیں ہے۔ اے اپنے دور کے عیسیٰ تو نہ ڈر، چوتھا آسمان بھی تیرے نور سے پر ہے، خدا بچائے کہ تیرا مقام استبل ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شہر میں گدھے بیگار میں پکڑے جا رہے تھے، ایک شخص ڈر کر ایک گھر میں گھس گیا۔ بیت کے درخت کی نرم شاخوں کی لچک مشہور ہے۔ صاحب خانہ نے کہا تو گدھا نہیں ہے، تو کیوں ڈرتا ہے؟ کوشش کی انتہا نے ان کے لیے گدھے اور غیر گدھے کی تمیز ختم کر دی ہے۔ جب بے تمیز سردار بن جائیں تو گدھے کی بجائے یہ لوگ گدھے والے کو بھی پکڑ سکتے ہیں۔ انسان کو عیسیٰ صفت ہونا چاہیے، خرے عیسیٰ نہ ہونا چاہیے۔ جبکہ انسان کو عیسیٰ صفت ہونا چاہیے تو جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں، اسی طرح انسان کامل کا مقام بھی چوتھا آسمان ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو آسمان اور ستاروں سے بھی بالاتر ہے، اگرچہ مصلحتاً تو استبل میں ہے۔ استبل کا داروغہ اگرچہ استبل میں ہوتا ہے، جو اس کو گدھا کہے وہ گدھا ہے۔ داروغہ استبل دوسری چیز ہے اور گدھا دوسری چیز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو استبل میں ہے وہ گدھا ہے۔ ہم گدھے کے پیچھے کیا پڑ گئے؟ چمن اور تر پھولوں کی بات کر، اور انارکلی اور لیموں کی اور سیب کی ٹہنی کی اور شراب کی اور بے حساب معشوقوں کی، یا اس دریا کی جس کی موج موتی ہے، اس کا موتی گویا اور بینا ہے، یا ان پرندوں کی جو پھول چنتے ہیں، سونے اور چاندی کے انڈے دیتے ہیں، یا ان بازوں کی جو چکوریں پالتے ہیں، پیٹ کے بل بھی اور چت بھی اڑتے ہیں۔ دنیا میں مخفی سیڑھیاں ہیں درجہ بدرجہ آسمان کی بلندی تک۔
ہر گروہ کی ایک دوسری سیڑھی ہے، ہر رفتار کے لیے ایک دوسرا آسمان ہے، ہر ایک دوسرے کی حالت سے بے خبر ہے۔ ملک وسیع ہے اور بے ابتدا اور بے انتہا ہے۔ یہ اس کے بارے میں حیران کہ وہ کس چیز سے خوش ہے، وہ اس کے بارے میں حیران ہے کہ اس کی حیرت کس وجہ سے ہے۔ اللہ کی زمین کا صحن وسیع ہے، ہر درخت ایک زمین سے اگا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہدایت دینے اور پانے کے لیے انسان کو دنیا میں بھیج دیا گیا ہے۔ استبل میں ہونے سے گدھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ داروغہ استبل میں ہے لیکن گدھا نہیں ہے۔ اسی طرح اہل اللہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا دار نہیں ہیں۔ اہل اللہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا دار نہیں ہیں۔ مولانا کا اپنے آپ کو خطاب ہے کہ گدھے کے قصے کو چھوڑ کر عالم آخرت کی بات کر۔ یہاں دریا سے مراد ذات حق ہے۔ اولیاء اللہ، یہاں مرغان سے مراد اولیاء اللہ ہیں، یعنی عروج کے مختلف راستے ہیں۔ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب جانے والے راستے انسانوں کی سانسوں کی تعداد کے بقدر ہیں۔ فضا جو نظر آ رہی ہے، ہر سالک پر جو تجلی ہے دوسرا اس سے بے خبر ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات مرید پر جو تجلی ہوتی ہے شیخ اس سے بے خبر ہوتا ہے۔ ہر سالک چونکہ دوسرے سالک کی تجلی سے بے خبر ہے اس لیے وہ دوسرے پر حیران ہوتا ہے۔ قرب الہی اس قدر وسیع ہے کہ اس میں طرح طرح کے معارف اگے ہوئے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ درختوں پر پتے اور شاخیں شکر ادا کرتی ہیں کہ عجب ملک ہے اور عجب وسیع میدان ہے۔ بلبلیں تہ بتہ شگوفے کے چاروں طرف کہتی ہیں کہ اس سے کیا کھا رہا ہے، ہمیں دے۔ یہ بات خاتمہ نہیں رکھتی ہے واپسی کر اس لومڑی اور شیر اور بیماری اور بھوک کی جانب۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بردن روباہ آں خر را، پیش شیر او جستن خر از شیر او عتاب کردن روباہ با شیر، کہ ہنوز خردور بود کہ تاجیل کردی او عذر گفتن شیر او لابا کردن شیر، روباہ را کے بردبار دیگرش بفریب۔ یعنی لومڑی کا اس گدھے کو شیر کے سامنے لے جانا اور گدھے کا شیر سے کود بھاگنا، اور لومڑی کا شیر پر غصہ کرنا کہ گدھا بھی دور تھا کہ تو نے جلدی کر دی، اور شیر کا معذرت کرنا اور شیر کا لومڑی کی خوشامد کرنا کہ جا دوبارہ اس کو فریب دے۔ لومڑی جب اس کو چراگاہ کی جانب لے گئی تاکہ شیر حملے سے اس کو خرد برد کر دے، وہ شیر سے دور تھا اور شیر نے جنگ کی وجہ سے اس کے نزدیک آ جانے تک صبر نہ کیا۔ ہولناک شیر نے اونچائی سے چھلانگ لگائی، اس میں خود قوت اور طاقت کا امکان نہ تھا۔ گدھے نے اس کو دور سے دیکھا اور پلٹ گیا اور بھاگ گیا، پہاڑ کے نیچے تک بھاگا چلا گیا۔ لومڑی نے شیر سے کہا، اے ہمارے بادشاہ، تو نے مارکے کے وقت صبر کیوں نہ کیا تاکہ وہ گمراہ تیرے قریب آ جاتا، تاکہ تو تھوڑے سے حملے سے غالب ہو جاتا۔ عجلت اور جلد بازی شیطان کا مکر ہے، صبر اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا خدا کی مہربانی ہے۔ وہ دور تھا اور حملہ دیکھا اور بھاگ گیا، تیری کمزوری ظاہر ہو گئی اور تیری آبرو ریزی ہو گئی۔ اس نے کہا، میں سمجھا طاقت بحال ہے، اپنی اس کمزوری میں خود نادان اور اندھا تھا، لیکن میں نے کہا میری طاقت بحال ہوگی، نہ کہ مجھ میں ہاتھ اور پاؤں کی کمزوری ہوگی، لیکن میری بھوک اور ضرورت حد سے گزر گئی۔ بھوک کی وجہ سے میرا صبر اور عقل بیکار ہو گئی۔ اگر تو عقل مندی سے دوبارہ اس کو پھر لا سکے تو مناسب ہے، مجھ پر تیرا بہت احسان ہے، کوشش کر، شاید مکر سے اس کو دوبارہ لے آئے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس گدھے کو میری روزی بنا دے گا، اس کے بعد تجھے بہت شکار بخشوں گا۔ اس نے کہا، ہاں
اگر خدا مدد کرے گا، اس کے دل پر اندھے پن کی مہر لگا دے گا تو وہ اس خوف کو بھول جائے گا جو اس نے دیکھا۔ اس کے گدھے پن سے یہ بعید نہیں ہے، لیکن جب میں اس کو لے آؤں تو دوڑنا پڑنا تاکہ تو پھر جلدی کی وجہ سے اس کو برباد نہ کر دے۔ اس نے کہا، ہاں میں نے تجربہ کر لیا ہے کہ میں سخت بیمار ہوں، جسم ڈھیلا ہو گیا ہے۔ جب تک گدھا بالکل میرے پاس نہ آ جائے گا میں حرکت نہ کروں گا، سوتا رہوں گا طریقے کے مطابق۔ لومڑی روانہ ہوئی، بولی، اے شاہ، تاکہ غفلت اس کی عقل کو چھپا دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیر نے کہا، میں سمجھا تھا کہ میری قوت بحال ہے اور میں اپنی کمزوری سے ناواقف تھا۔ شیر نے کہا، میں سمجھا تھا مجھ میں طاقت ہے اور میرے ہاتھ پاؤں کمزور نہیں ہیں۔ دوسری وجہ جلد حملے کی یہ بھی ہوئی کہ بھوک بہت لگ رہی تھی اور بھوک میں عقل گم ہو گئی تھی۔ تیری عقل مندی کا تقاضا ہے کہ تو اس کو دوبارہ لے آ، تیرا مجھ پر بہت احسان ہے، مزید کرم ہوگا کہ دوبارہ لے آ۔ اگر خدا نے مجھے گدھے کی روزی دے دی تو میں کھا کر قوی ہو جاؤں گا اور پھر بہت شکار کر کے تجھے کھلایا کروں گا۔ لومڑی نے کہا، اگر خدا کی مدد شامل حال رہی تو پھر گدھے کے دل پر اندھے پن کی مہر لگ جائے گی، پہلے حملے کا خوف وہ بھول جائے گا، لیکن اگر میں اس بار اس کو لے آؤں تو جلدی کر کے اس کو برباد نہ کر دینا۔ شیر نے کہا، اس بار جب وہ قریب آ جائے گا تو حملہ کروں گا، ورنہ قاعدے کے مطابق سوتا رہوں گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ گدھے نے خدا سے بہت توبہ کر لی ہوگی کہ میں ہر نالائق کے دھوکے میں نہ آ جاؤں۔ گدھے کی عقل ہمارے مکر کا کھلونا ہے، اس کی سمجھ ہمارے بچوں کی نرم کمان ہے۔ ہم مکر سے اس کی توبہ کو توڑ دیں گے۔ ہم عقل اور روشن عہد کے دشمن ہیں۔ گدھوں کا گلہ ہماری اولاد کی گیند ہے، اس کی سمجھ ہمارے مکر کا کھلونا ہے۔ وہ عقل جو زحل کی رفتار سے پیدا ہو، عقل کل کے سامنے وہ مرتبہ نہیں رکھتی ہے، وہ عطارو اور زحل سے عقل مند بنا ہے۔ ہم مہربان خدا کی عنایت سے علم الانسان ہمارے طغرا کا دائرہ ہے، اللہ کا علم ہمارے مقاصد ہیں، ہم اس روشن سورج کی تربیت ہیں۔ اسی لیے ہم ربی الاعلیٰ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اگر وہ تجربہ رکھتا ہے تو اس سب کے ہوتے ہوئے سینکڑوں تجربے اس مکر سے ٹوٹ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کاہل توبہ توڑ دے، توبہ توڑنے کی بدبختی اس میں اثر کرے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لومڑی نے کہا، ہم اس کی توبہ کو توڑ دیں گے۔ گدھے ہمارے بچوں کا کھلونا ہیں اور ان کی عقل ہمارے مکر کا کھلونا ہے۔ یہی حال شیطان اور عوام کا ہے۔ زحل ستارے کی تاثیر سے بچے کی عقل میں ذہانت پیدا ہوتی ہے، لیکن زحل کی عطا کردہ عقل کل کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ عوام کی عقول عطاروں اور زحل ستاروں کی تاثیر ہیں، شیطان کی عقل خداداد ہے۔ ان اشعار میں مولانا نے لومڑی کی زبان سے عقل کامل کی صفات بیان فرمائے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، علم الانسان ما لا یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں مذکور ہے، قل انما العلم عند اللہ، یعنی آپ کہہ دیجئے علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ عقل کامل کو اللہ کی تربیت حاصل ہوتی ہے، اسی لیے وہ خداوند قدوس کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گدھا اپنی توبہ توڑ ڈالے اور توبہ شکنی کی بدبختی میں مبتلا ہو جائے۔ اب مولانا سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے عہد اور توبہ کو توڑنے سے بدبختی آتی ہے۔ پہلی قومیں تو عہد شکنی کی وجہ سے سور اور بندر بنائی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ سوری مسخ تو نہیں ہے، لیکن باطنی مسخ ہوتا ہے، یعنی دل سور اور بندر بن جاتا ہے، اور قیامت میں یہ انسان اس دل کی صورت اختیار کر لے گا۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا نقض عہد او توبہ موجب بلا بود بلکہ موجب مسخ ست، چنانچہ در حق اصحاب سبت او اصحاب مائدہ عیسیٰ علیہ السلام کہ وجعل منہم القردۃ وخنازیر واندری امت مسخ دل باشد نعوذ باللہ من ذالک، اور روز قیامت تن را صورت دل دہند، یعنی اس کا بیان کہ توبہ اور عہد کو توڑنا مصیبت کا سبب ہوتا ہے بلکہ مسخ کا سبب ہے، چنانچہ سبت والوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دسترخوان والوں کے بارے میں ہے، اور کر دیا ان میں سے بندر اور سور، اور اس امت میں دل مسخ ہوگا۔ ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اور قیامت کے دن بدن کو دل کی صورت دے دیں گے۔ عہد کا توڑنا اور توبہ کا توڑنا انجام کار لعنت کا سبب ہوتا ہے۔ سبت والوں کا توبہ اور عہد کو توڑنا مسخ اور ہلاکت اور عتاب کا سبب بنا، تو خدا نے اس قوم کو بندر بنا دیا چونکہ انہوں نے ضد سے اللہ کا عہد توڑا۔ اس امت میں جسمانی مسخ نہ تھا، لیکن اے سمجھدار، دل کا مسخ ہوتا ہے۔ جب اس کا دل بندر کا دل ہو گیا، اس کا مٹی بندر کے دل سے زیادہ ذلیل ہو گئی۔ اگر اس کے دل میں کوئی اختیاری ہنر ہوتا تو صورت کے اعتبار سے وہ گدھا ذلیل کیوں ہوتا؟ اصحاب کہف کے کتے کی سیرت اچھی تھی، اس صورت سے اس کو کوئی نقصان تھا؟ سبت والوں کا مسخ ظاہر تھا تاکہ کھلے ہوئے اوندھے منہ ہونے کو مخلوق دیکھ لے۔ باطنی طور پر دوسرے لاکھوں توبہ توڑنے کی وجہ سے سور اور گدھے بنے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہود نے عہد کیا تھا کہ وہ ہفتے کے روز مچھلی کا شکار نہ کھیلا کریں گے، لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑا اور اس کے نتیجے میں ان کو مسخ کر کے بندر اور سور بنایا گیا۔ سبت یعنی ہفتے کا دن۔ عہد کے باوجود ہفتے کے روز مچھلی کا شکار کھیلنے لگے۔ امت محمدیہ میں سوری مسخ نہ ہوگا، باطنی مسخ ہوگا۔ جب انسان کا دل بندر کا دل بن جائے تو اس کا جسم بندر کے دل سے بھی بدتر ہے۔ حسن و خوبی میں صورت سے زیادہ دل معتبر ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کا دل بھلا تھا، صورت کی برائی سے اس پر کوئی عیب نہ آیا۔ جسمانی مسخ میں یہ حکمت ہے کہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ باطنی طور پر لاکھوں مسوخ ہیں جو عہد شکنی کی وجہ سے گدھے اور سور بنے ہوئے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دوم بار آمدن روباہ براں خر گریختہ تا باز بفریب دش، یعنی بھاگے ہوئے گدھے کے پاس لومڑی کا دوبارہ آنا تاکہ اس کو پھر فریب دے۔ پھر بہت جلد لومڑی گدھے کی جانب آئی۔ گدھے نے کہا تجھ جیسے دوست سے پناہ ہے اے بزدل، میں نے تیرے ساتھ کیا کیا کہ تو نے مجھے شیر سے بھڑا دیا؟ اے نامرد، میں نے تیرے ساتھ کیا کیا کہ تو مجھے اژدہے کے سامنے لے گئی؟ میری جان سے تیرے کینے کی کیا وجہ تھی؟ اے سرکش، سوائے تیری طبیعت کی خباثت کے، بچھو کی طرح جو جوان کے پاؤں میں کاٹتا ہے بغیر اس کے کہ کوئی تکلیف اس کو اس سے پہنچے، یا شیطان کی طرح جو ہماری جان کا دشمن ہے، ہماری جانب سے اس کو زحمت اور نقصان پہنچے بغیر، بلکہ وہ فطرت سے آدمی کی جان کا دشمن ہے، آدمی کی تباہی سے خوشی میں ہے، وہ ہر آدمی کا پیچھا کرنے سے باز نہیں آتا ہے، وہ اپنی بری عادت کب چھوڑتا ہے، کیونکہ اس کی ذاتی خباثت بغیر کسی سبب کے ظلم اور زیادتی کی جانب کھینچنے والی ہے۔ وہ تجھے ہر وقت خوشی کی جگہ بلاتا ہے کہ تجھے کسی کنویں میں ڈال دے کہ فلاں جگہ پانی کے حوض اور چشمے ہیں تاکہ تجھے حوض میں اوندھا گرا دے۔
آدمی کو باوجود ہزاروں شان و شوکت کے اس ملعون نے شور و شر میں ڈال دیا ہے، باوجود ہر طرح کی وحی اور ڈراوے کے آدمی کو وہ ملعون کنویں پر لے گیا اور اندر گرا دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب لومڑی دوبارہ گدھے کے پاس آئی تو اس نے اس سے پناہ مانگی۔ گدھے نے لومڑی سے کہا، اے بزدل، میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ تو نے مجھے شیر کے بالمقابل جا کھڑا کیا؟ گدھے نے لومڑی سے کہا، تو میری جان کی دشمن محض باطنی خباثت کی وجہ سے بنی۔ بچھو بغیر کسی وجہ کے محض بدتنیتی کی وجہ سے ڈنک مارتا ہے۔ شیطان بھی انسان کو بغیر کسی وجہ کے ہلاک کرتا ہے۔ شیطان کو انسان سے طبعی خصومت ہے، اسی لیے وہ ہر آدمی کے درپے ہے۔ شیطان کی ذاتی عداوت بغیر کسی وجہ کے اس کو انسان پر ظلم کرنے کو آمادہ کرتی ہے۔ انسان کو خوشکن جگہ کی طرف بلا کر کنویں میں دھکا دے دیتا ہے، لالچ دلا کر تباہ کر دیتا ہے، شاندار آدمی کو بھی شور و شر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، بغیر کسی پہلی خطا اور تکلیف کے کب اس پر آدم سے ظلم ہوا ہے، انسان سے اس کو برائی کب پہنچتی ہے کہ وہ ہر وقت غم کے پشتے لگا رہا ہے۔ لومڑی نے کہا، وہ جادو کا طلسم تھا جو تجھے شیر جیسا دکھائی دیا، ورنہ میں تو جسم میں تجھ سے زیادہ کمزور ہوں، لیکن دن رات اس جگہ چرتی ہوں۔ اگر اس جگہ ایسا طلسم نہ بناتا، ہر پیٹو وہاں دوڑ جاتا۔ ہاتھی اور گینڈے جیسے بھوکوں کا ایک عالم ہے، بغیر طلسم کے چراگاہ سبز کہاں رہ سکتی ہے۔ میں تجھے سکھانے میں خود کہنا چاہتی تھی کہ اگر تو اس طرح ڈر دیکھے تو نہ ڈرنا، لیکن تجھے علم سکھانا بھول گئی کیونکہ میں تیرے فکر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے تجھے جو القلب میں اور بے سر و سامان دیکھا، میں دوڑ پڑی کہ تو دوا تک آ جائے، ورنہ میں تجھ سے طلسم کی شرح کر دیتی کہ وہ ایک خیال نظر آتا ہے، جسم نہیں ہے۔ میں بھول گئی کہ تجھ سے کہوں اس خوفناک دل کو اڑانے والی مشکل کا حل۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کی کوئی خطا نہیں، نہ انسان نے شیطان کا کچھ بگاڑا ہے۔ لومڑی نے گدھے سے کہا کہ تجھے جو شیر نظر آیا وہ کوئی حقیقتاً شیر نہ تھا بلکہ ایک طلسم تھا۔ وہ موہوم خیال جو عجیب شکل میں نظر آنے لگے، وہ بھیانک تصویر جو کسی دفینے وغیرہ پر بنا دی جاتی ہے، اس کو طلسم کہا ہے۔ اگر حقیقی شیر ہوتا تو میں تجھ سے بھی کمزور جسم کی ہوں، وہاں کیسے بچ سکتی تھی؟ طلسم بنانے کی وجہ یہ ہے کہ ہر پیٹو وہاں نہ پہنچ سکے۔ بیل اور گینڈے بھوکے پھرتے ہیں، اگر طلسم نہ ہوتا تو وہ چراگاہ کو کھا جاتے۔ میں تجھے پہلے ہی اس طلسم کی حقیقت بتانا چاہتی تھی، لیکن میں بھول گئی کیونکہ میں تیرے غم میں تھی، اس لیے طلسم کی حقیقت بتانا بھول گئی۔ جو القلب سے مراد جو البقر ہے، یعنی وہ بیماری جس میں ہر وقت بھوک لگی رہتی ہے۔ میں بتا دیتی کہ وہ طلسم خیالی چیز ہے، کوئی حقیقی شیر نہیں ہے۔ گدھے نے لومڑی سے کہا، میں تیری بری صورت دیکھنا نہیں چاہتا، میرے سامنے سے چل جا، تجھے خدا نے بدبخت بنا دیا ہے اور تیرے چہرے کو بھی بے شرم اور سخت بنایا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب گفتن خر روبہ را، یعنی گدھے کا لومڑی کو جواب دینا۔ اس نے کہا، اے دشمن میرے سامنے سے دور ہو، اے بدصورت، تاکہ میں تیرا منہ نہ دیکھوں۔ جس خدا نے تجھے بدبخت بنایا ہے، تیری بھدی صورت کو بے شرم اور سخت بنایا ہے، تو کس منہ سے میرے سامنے آ رہی ہے؟
ایسی بے حیائی گینڈا بھی نہیں رکھتا ہے۔ تو کھلم کھلا میرے خون اور جان کے درپے ہوئی کہ میں تیری جنگل کے لیے رہبر ہوں، یہاں تک کہ میں نے ملک الموت کا منہ دیکھ لیا۔ تو پھر مکاری اور ہیلا لائی ہے، اگرچہ میں گدھوں کے لیے موجب شرم یا گدھا ہوں، میں جانور ہوں، میں جاندار ہوں، اس کو میں کب پسند کرتا ہوں جو میں نے بے پناہ ڈر دیکھا ہے، اگر بچہ دیکھ لے تو فوراً بوڑھا ہو جائے۔ اس خوف کے ڈر سے بے دل اور بے جان ہو کر میں نے اپنے آپ کو پہاڑ سے اوندھا گرا لیا۔ اس وقت ڈر سے میرے پاؤں بند گئے جب میں نے کھلم کھلا وہ عذاب دیکھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ اے احسانوں والے، اس قید سے میرے پاؤں کھول دے، اس کے بعد میں کسی کے بہکانے میں نہ آؤں گا۔ اے مددگار، میں نے عہد کر لیا، میں نے منت مان لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میرے پاؤں کھول دیے، میری دعا اور عاجزی اور ہائے ہائے سے، ورنہ وہ نر شیر مجھ پر آ پڑا تھا۔ گدھے کا شیر کے پنجے میں کیا حال ہوتا ہے، اس کچھار کے شیر نے پھر تجھے بھیجا ہے مکر سے میری جانب، اے برے ساتھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تو میرے خون اور جان کے درپے تھی۔ گدھے نے لومڑی سے کہا، تو نے ملک الموت کے سامنے لے جا کھڑا کیا۔ میں جانور اور گدھا ہوں، لیکن ہلاک ہونا کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ مصائب سے بچہ بھی بوڑھا بن جاتا ہے۔ اس شیر کے خوف سے میں نے اپنے آپ کو پہاڑ سے اوندھا گرایا۔ اس خوف سے میرے پاؤں کام نہ دیتے تھے۔ اس وقت میں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ اگر میرے پاؤں کھول دے تو میں پھر کسی کے بہکائے میں نہ آؤں گا۔ اس عہد اور دعا کی برکت سے میرے پاؤں کھل گئے اور میں بچ بھاگا، ورنہ شیر دبوچ لیتا، اور پھر ظاہر ہے شیر کے پنجے میں میرا کیا حال ہوتا۔ اب مکر کرنے کے لیے شیر نے تجھے دوبارہ بھیجا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ پاک بے نیاز کی قسم کہ برے ساتھی سے برا سانپ بہتر ہوتا ہے۔ اے بے وقوف، برا سانپ جان لے لیتا ہے، برا ساتھی دوزخ کی جانب لاتا ہے۔ ساتھی سے اس کی گفتگو اور بات کے بغیر دل خفیہ طور پر اس کی عادت سے چرا لیتا ہے۔ جب وہ تجھ پر سایہ ڈالتا ہے، وہ بے مایہ تیرا سرمایہ چرا لیتا ہے۔ تیری عقل اگر مست اژدہا ہے، برے دوست کو اس کا زمرد سمجھ، اس سے تیری عقل کی آنکھیں باہر نکل پڑیں گی۔ اس کا نیزہ مارنا تجھے طاعون کے ہاتھ میں دھر دے گا۔ دنیا میں برے دوست سے بدتر کوئی نہیں ہے، یہ میرے لیے خود آنکھوں دیکھی یقینی بات ہو گئی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شریر ساتھی سے شریر سانپ بھلا، سانپ تو محض مار ڈالتا ہے، لیکن برا ساتھی تو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ ساتھی کی خوبو انسان میں مخفی طور پر اثر کر جاتی ہے۔ جب برے ساتھی کا سایہ پڑتا ہے تو تیرا سارا سرمایہ چرا لیتا ہے۔ خواہ انسان کتنا ہی عقل مند ہو، لیکن برے دوست کی صحبت اس کو اندھا کر دیتی ہے۔ دنیا میں برے یار سے بری کوئی چیز نہیں ہے۔ اب تو تیرے مقابلے کی وجہ سے اس بارے میں مجھے عین الیقین کا مرتبہ حاصل ہو گیا ہے۔ لومڑی نے کہا، میری شراب میں کوئی تلچھٹ نہیں، یعنی میں صاف اور خطا سے بری ہوں، لیکن وہم بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، صحیح بات کو غلط دکھا دیتا ہے، ورنہ مجھ میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ وہم کی بنیاد پر دوستوں سے بدظنی مناسب نہیں ہے، مخلصوں کے بارے میں بہتر خیال رکھنا چاہیے، خواہ ان سے بظاہر کوئی غلطی بھی سرزد ہو جائے۔ بدگمانی سے بہت سی دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب گفتن روبا خرّا، یعنی لومڑی کا گدھے کو جواب دینا۔ لومڑی نے کہا ہمارے نیر میں کوئی تلچھٹ نہیں ہے، لیکن وہی تخیلات ابھی چھوٹی چیز نہیں ہے، لیکن وہمی تخیلات بھی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اے بھولے، یہ سب تیرا وہم ہے، ورنہ میں تجھ سے نہ کھوٹ رکھتی ہوں نہ کینہ۔ اپنے برے خیال سے مجھے نہ دیکھ، دوستوں پر تو کیوں بدظنی کرتا ہے؟ مخلصوں پر نیک گمان کر، اگرچہ بظاہر ان سے ظلم سرزد ہو۔ جب یہ برے خیال اور وہم ظاہر ہوئے ہیں، لاکھوں دوستوں کو ایک دوسرے سے کاٹ دیا ہے۔ جس مہربان نے زیادتی اور امتحان کیا ہو، عقل کو چاہیے کہ بدگمان نہ ہو۔ خصوصاً میں بری قسم کی بدفطرت نہیں ہوں۔ جو تو نے دیکھا وہ برا نہ تھا، وہ طلسم تھا۔ اگر بالفرض والتقدیر وہ خیال برا تھا تو دوستوں کی غلطی معاف کر دیتے ہیں۔ وہم اور خیال اور مزاج اور خوف کی دنیا سالک کے لیے ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ اس نقش بنانے والے خیال کے نقوش حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسے کے لیے جو پہاڑ تھے نقصان بنے۔ عقل مند حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے، چونکہ وہ وہم کے عالم میں مبتلا ہو گئے۔ ستارے کے بارے میں ایسی تعویل کی، اس ذات نے جس نے تغیر کے موتی پروئے، جس نے تفسیر کے موتی پروئے۔ وہم کی دنیا اور آنکھوں کو بند کر دینے والے خیال نے ایسے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دیا، یہاں تک یہ میرا خدا ہے ان کا قول ہوا۔ احمق اور گدھے کا کیا حال ہوگا؟ پہاڑوں جیسی عقلیں ڈوب گئیں وہم کے سمندروں اور خیال کے بھنور میں۔ دیکھ، وہم نے بہت جمی ہوئی عقل کو کیا کہہ دیتے کو کہا، اے امین، اس طوفان سے پہاڑوں کی رسوائیاں ہیں، نوح کی کشتی کے سوا امن کہاں ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دوست آزمائش کے لیے کچھ زیادتی بھی کرتا ہے تو عقل مندی یہی ہے کہ اس سے بدگمانی نہ کی جائے۔ ہم نے اس کا تعلق پہلے مصرعے سے قرار دے کر بالفرض و تقدیر کے معنی کیے ہیں۔ اس کے یہ معنی کیے جائیں کہ میرے مقدر کی اس غلطی کو معاف کر دیا جائے۔ وہم اور خیال راہرو کے لیے مانع بنتے ہیں۔ ان وہمی خیالات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تکلیف پہنچی، اور انہوں نے وہم کی بنیاد پر ستارے کو کہہ دیا کہ یہ میرا خدا ہے، اور پھر اس غلطی کا احساس کر کے اسے رجوع کیا، یہ میرا خدا ہے، ھذا ربی، یعنی یہ میرا خدا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی بنیاد ان کا وہم قرار دیا، اور دوسرے مفسرین کے نزدیک ان کا یہ قول قوم کو ان کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے تھا۔ وہم کی بنیاد پر عقیدے کا اظہار نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حالانکہ نبی تھے، وہم میں مبتلا ہو گئے اور چاند کو اپنا خدا کہہ دیا، تو بے وقوف اور گدھا وہم کی بنیاد پر کیا کچھ نہ کہہ دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عقل اپنی جگہ قائم تھی، لیکن وہم نے غلطی میں مبتلا کر دیا۔ کشتی نوح کا مطلب ہے یہاں مرشد کامل۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے، جو ان سے وابستہ ہوا وہ نجات پا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں اہل بیت کے بجائے لفظ سنت ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یقین کے راستے کو ڈاکو کے اس خیال کی وجہ سے دیندار 72 فرقے بن گئے۔
صاحب یقین وہم اور خیال سے نجات پاتا ہے، وہ ابرو کے بال کو چاند نہیں کہتا ہے۔ جس کا سہارا عمر کا نور نہ ہو، ابرو کا ٹیڑھا بال اس کو بھٹکا دیتا ہے۔ لاکھوں کشتیاں خوف اور ڈر سے وہم کے دریا میں تختہ تختہ ہو گئی ہیں۔ کم از کم فرعون چالاک اور فلسفی، اس کا چاند وہم کے برج میں گرہن میں ہے۔ کوئی نہیں جانتا وہ رنڈی عورت کون ہے، اور جو جانتا ہے اس کو اپنے بارے میں گمان نہیں ہوتا، جبکہ تیرا وہم تجھے حیران بنا دیتا ہے۔ تو دوسرے کے وہم کے کیوں چکر کاٹتا ہے؟ میں اپنی خودی سے عاجز ہوں، تو خودی سے بھرا ہوا میرے سامنے کیوں بیٹھتا ہے؟ جو خودی اور انانیت کے ساتھ اس دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے وہ اپنا عاشق ہے، فنا کا چکر کاٹتا ہے۔ میں دل و جان سے بے خود اور بے انانیت والے کو ڈھونڈتی ہوں تاکہ میں اس اچھے بلے کی گیند بن جاؤں جو بے خود ہو گیا۔ تمام خودیاں وہ خود ہے، وہ سب کا دوست بن گیا جبکہ اپنا دوست نہیں ہے۔ وہ بے نقش کا آئینہ بن گیا، قیمت پائے گا کیونکہ وہ تمام نقشوں کا مظہر بن گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ امت کے 72 فرقے اسی وہم کی بنیاد پر بن جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، جس میں سے ایک نجات پائے گا، اور وہ فرقہ ہوگا جو میری اور اصحاب کی سنت پر عمل کرے گا۔ بقیہ 71 فرقے جہنمی ہوں گے۔ پہلے ایک قصہ گزرا ہے جس میں بیان کیا گیا تھا کہ ایک صاحب کی ابرو کا بال مڑا ہوا تھا اور وہ ان کی آنکھ کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے تو انہوں نے اس ابرو کے بال کو چاند سمجھ لیا اور کہنے لگے کہ چاند نظر آ رہا ہے، جس کی تعلیم حضرت عمر نے کی، اور جب وہ مڑا ہوا بال ہٹا دیا گیا تو وہ چاند غائب ہو گیا۔ دنیا کے اور واقعات سے قطع نظر فرعون ہی کو دیکھو، اس نے وہم کی بنیاد پر کیا دعویٰ کر دیا۔ وہ دیوس جس کی بیوی زانیہ ہو، وہ بیوی کو زانیہ نہیں سمجھتا ہے، اور اگر سمجھتا بھی ہے تو اپنے آپ کو دیوس نہیں سمجھتا۔ یہ بھی سب وہم کی کار فرمائی ہے۔ انسان کے لیے اپنے وہم کا علاج بھی مشکل ہے، تو دوسرے کے وہم کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ جبکہ انسان خودی میں مبتلا ہو تو دوسرے کی خودی کا علاج نہیں کر سکتا۔ جو انسان خودی میں مبتلا ہے وہ تو خود اپنا عاشق ہے، اس کو مقام فنا حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایسے شیخ کی تلاش کرنی ضروری ہے جو اپنی انانیت اور خودی کو فنا کر چکا ہو، پھر اس کی اطاعت ضروری ہے۔ جو شخص خودی فنا کر دے، اب اس میں اپنی خودی نہیں ہے، اس میں مخلوق خدا کی خودی ہے، اور وہ جملہ خلق اللہ کا دوست ہے۔ جب انسان کے دل میں خود اپنا نقش نہیں ہے تو اس دل کی قدر و قیمت ہے، اس میں دوسروں کی تصویریں نمایاں ہو سکتی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت شیخ محمد سر رضی غزنوی قدس اللہ روح العزیز، یعنی شیخ محمد سر رضی غزنوی کی حکایت، خدا ان کی معزز روح کو پاک کرے۔ غزنی میں ایک زاہد عقل سے پروردے، نام محمد اور کنیت سر رضی تھی۔ ہر شام کو ان کا افطار انگور کی کوپل تھی۔ 7 سال وہ ہمیشہ حصول مقصد میں تھے۔ موجودات کے شاہ کیے انہوں نے بہت سے عجائب دیکھے، لیکن ان کا مقصد شاہ کا جمال تھا۔
وہ اپنے آپ سے بیزار ہو کر پہاڑ کی چوٹی پر گئے، عرض کیا دکھا دے ورنہ میں نیچے کودوں گا۔ فرمایا اس اعزاز کا موقع نہیں آیا ہے، اگر تم نیچے گرو گے نہ مرو گے میں تمہیں نہ ماروں گا۔ انہوں نے عشق میں اپنے آپ کو نیچے پھینک دیا، ایک پانی کی گہرائی میں جا پڑے۔ جب اوندھا گرنے سے نہ مرے وہ جان سے بیزار آدمی اپنی موت کے فراق پر رونے لگے، کیونکہ یہ زندگی ان کو موت کی طرح نظر آتی تھی۔ معاملہ ان کے لیے الٹا ہو گیا تھا، موت کی وہ غیب سے بھیک مانگتے تھے۔ بے شک میری موت میں میری زندگی ہے، ان فی موتی حیاتی کا نعرہ لگاتے تھے، موت کو زندگی کی طرح قبول کرنے والے بن گئے تھے، اپنی جان کی ہلاکت پر مطمئن ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح تلوار اور خنجر ان کا ریحان تھا، نرگس اور نسرین ان کے جان کے دشمن تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، چونکہ پہلے ایسے شیخ کی ضرورت کا اظہار کیا تھا جس میں خودی اور انانیت نہ ہو، اس کے مناسب محمد سررزی غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے جو اس صفت کے ساتھ موصوف تھے۔ سرزر انگور کی بیل کی کوپل، چونکہ یہ روزہ اسی سے افطار کرتے تھے اس لیے ان کا لقب سررزی پڑ گیا تھا۔ غزنوی یعنی غزنی کا رہنے والا۔ غزنی اور غزنین وہی شہر ہے جس میں سلطان محمود غزنوی پیدا ہوئے تھے۔ ان کا مقصد عجائب دیکھنا نہ تھا بلکہ دیدار خداوندی تھا۔ ان کا بغیر دیدار خداوندی کے زندگی سے دل بھر گیا تھا اور زندہ رہنا نہ چاہتے تھے۔ دیدار جمال کی درخواست پر ان کو جواب ملا، ابھی تمہیں وہ مقام حاصل نہیں ہے جس میں دیدار ہو سکے۔ اگر تم پہاڑ سے گرا کر بھی اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں مرنے نہ دیا جائے گا اور گرنے سے تمہارا بدن شکستہ نہ ہوگا۔ وہ پہاڑ سے کودے تو پانی میں جا گرے، چونکہ ان کا زندگی سے دل بھر چکا تھا اور اوندھا گرنے سے بھی نہ مرے تو رونے لگے۔ لوگوں کو زندگی عزیز ہے، ان کے لیے الٹی بات ہو گئی، ان کو اپنی موت پیاری تھی۔ وہ موت کی تمنا کرتے تھے اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ موت کے بعد دیدار جمال ہو جائے گا۔ وہ مطمئن تھے۔ پہلے مولانا رحمۃ اللہ علیہ بیان کر چکے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے اسباب موت دنیا کی لذتوں سے زیادہ پیارے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آواز آئی جنگل سے شہر کی جانب جاؤ، عجیب آواز، آہستہ اور زور کی آواز کے علاوہ۔ عرض کیا اے میرے تمام رازوں کے جاننے والے، شہر میں کیا خدمت کروں؟ فرمایا خدمت یہ ہے کہ نفس کو ذلیل کرنے کے لیے تو اپنے آپ کو قباس و بس کی طرح بنا لے، ایک مدت تک مالداروں سے روپے لے، پھر مسکین درویشوں کو پہنچا، ایک وقت تک تیری یہی خدمت ہے۔ عرض کیا اے جاں پناہ، میں نے سنا اور قبول کیا، بہت سے سوال، بہت سے جواب اور قصہ زاہد اور مخلوق کے رب کے درمیان ہوا کہ زمین اور آسمان نور سے بھر گئے۔ مقالات میں وہ سب مذکور ہیں، لیکن میں نے وہ گفتگو مختصر کر دی تاکہ ہر کمینہ اسرار کو نہ سنے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، چونکہ خدا نے ان کو اس مرتبے پر پہنچایا تھا جس میں دیدار جمال ہو، تو غیبی آواز نے ان کو ہدایت کی کہ وہ شہر میں جائیں، زنبیل گردانی کریں اور بھیک مانگیں۔ ان بزرگ نے سوال کیا کہ شہر میں جا کر کیا کروں؟ تو جواب ملا، اپنے آپ کو عباس ربس بنا لو،
عباس دبس یہ ایک بھکاری تھا جو طرح طرح کے ہیلوں سے گداگری کرتا تھا، کبھی مجمع کو رلا دیتا تھا، کبھی ہنسا دیتا تھا اور مختلف طریقوں سے بھیک مانگتا تھا۔ جامع الحکایات میں اس کے قصے مذکور ہیں۔ بعض لوگوں نے اس گداگر کا نام عباس دوس رکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ دوس قبیلہ کا تھا۔ ان بزرگ نے عرض کیا اس حکم کو بجا لاؤں گا۔ ان بزرگ اور اللہ تعالیٰ کی وہ باتیں ہوئیں جن سے آسمان اور زمین منور ہو گئے۔ مقالات اس کتاب کا نام ہے جس میں شیخ محمد سرزی کے قصے مذکور ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کو مولانا روم کی تصنیف قرار دیا ہے۔ مجھے قونیہ میں معلوم ہوا تھا کہ مولویہ فرقے میں یہ ریاضت اب بھی باقی ہے۔ ان کا شیخ کسی کو اپنے حلقے میں جب داخل کرتا ہے تو مختلف ریاضتیں کرا لیتا ہے، اور اس میں یہ ریاضت بھی داخل ہے کہ اس مرید کو 40 روز گداگری کرنی پڑتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے آمدن شیخ بعد از چندی سال از بیابان بشہر غزنین او زنبیل گردانیدن با اشارات غیبی او تفرقہ کردن آنچا جمع آمدہ بر فقراء، یعنی شیخ کا بہت سے سالوں بعد جنگل سے غزنی میں آنا اور غیبی اشارے سے جھولی گھمانا اور جو کچھ جمع ہوتا اس کو فقراء میں تقسیم کر دینا۔ جس شخص کی جان لبیک کی صفت سے وابستہ ہے اس کے لیے خط پر خط اور قاصد پر قاصد ہیں۔ اس حکم ماننے والے نے شہر کا رخ کیا، غزنی شہر ان کے چہرے سے منور ہو گیا۔ مخلوق خوشی سے استقبال کے لیے روانہ ہوئی۔ وہ جلد چور راستے سے اندر آ گئے، سب بڑے اور سردار کھڑے ہو گئے، ان کی وجہ سے مکانات کو آراستہ کیا۔ انہوں نے کہا میں خود نمائی کے لیے نہیں آیا ہوں، ذلت اور بھکاری پن کے سوا کے لیے نہیں آیا ہوں، میں بات چیت کے ارادے میں نہیں ہوں، میں ہاتھ میں جھولی لے کر در بدر گھوموں گا، میں حکم کا غلام ہوں کیونکہ خدا کا حکم ہے، میں بھکاری بنوں، میں بھکاری بنوں بھکاری، میں بھکاری پن میں نیا لفظ نہ لاؤں گا، کمینہ فقیروں کے سوا طریقہ نہ اختیار کروں گا تاکہ میں پوری طرح ذلت میں ڈوب جاؤں، تاکہ خاص و عام سے برا بھلا سنوں۔ خدا کا حکم جان ہے، میں اس کے تابع ہوں۔ اس نے لالچ کا حکم دیا اور جس نے قناعت کی وہ ذلیل ہوا، جبکہ دین کا شاہ مجھ سے طمع چاہتا ہے، اس کے بعد قناعت کی سر پر دھول۔ اس نے ذلت چاہی، میں کب عزت کے در پہ ہوں گا، اس نے بھکاری پن چاہا، میں کب امیری کروں گا، اس کے بعد بھیک اور ذلت میری جان ہے، میری جھولی میں 20 عباس ہیں۔ شیخ گھومتے تھے اور جھولی ہاتھ میں، اے خواجہ اگر تجھے کچھ توفیق ہے تو کوئی چیز خدا کے لیے دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس غیبی اشارے کے بعد محمد سرزی غزنی میں پہنچے، لوگوں نے ان کے استقبال کے لیے شہر کو سجایا، لیکن وہ بغیر اطلاع خفیہ راستے سے شہر میں داخل ہو گئے اور اپنے لیے اس اعزاز کو پسند نہ کیا۔ خفیہ طور پر غزنی میں پہنچنے کے بعد انہوں نے لوگوں سے کہا میں غزنی میں خود نمائی کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو اپنے آپ کو ذلیل کرنے اور بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ بھیک بھی عام فقیروں کی طرح مانگوں گا تاکہ اچھی طرح ذلیل ہوں اور لوگوں سے برا بھلا سنوں۔ خدا جب لالچ اور طمع کا حکم دے تو پھر قناعت ذلت ہے اور ذلت میں عزت ہے۔ جب خدا کسی سے ذلت کا طالب ہو تو طالب خدا عزت کو پسند نہیں کرتا۔ میں عباس دبس سے بھی 20 گنا بھکاری بنوں گا۔ فقیروں کی صدا ہوتی ہے اگر توفیق ہے تو کچھ خدا کے لیے دو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
ان کے باطنی احوال کرسی و عرش سے برتر تھے۔ شیئا للہ شیئا للہ، یعنی کچھ خدا کے لیے کچھ خدا کے لیے ان کا کام تھا۔ ہر ایک نبی اسی طرح نعرہ لگاتا ہے۔ مخلوق مفلس ہے، ان سے بھیک مانگتے ہیں۔ اقرض اللہ می زنند بازگوں بر انصر اللہ می تنند، یعنی اللہ کو قرض دو کہتے ہیں، الٹا اللہ کی مدد کرو پر عمل کرتے ہیں۔ یہ شیخ در بدر عاجزی کرتے ہیں۔ شیخ کے لیے آسمان پر سینکڑوں دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ بھکاری پن جو وہ کوشش سے کر رہے تھے خدا کے لیے تھا، نہ کہ حلق کے لیے۔ اگر وہ حلق کے لیے بھی کرتے، وہ حلق خدا کے لیے نور سے پر تھا۔ ان کے لیے روٹی اور شہد اور دودھ کی خوراک سینکڑوں فقیروں کے چلے اور سہ روزہ سے بہتر تھی۔ نور پی رہے تھے، حلق روٹی کھا رہا تھا۔ لالا بوربے ہیں، بظاہر چر رہے ہیں، جیسا کہ وہ آگ جو شمع کا روغن کھا رہی ہے، اس کے کھانے سے لوگوں کے لیے نور بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روٹی کھانے والے کے لیے فرمایا لا تسرفو، یعنی اسراف نہ کر۔ نور کھانے کے لیے بس کرو نہیں فرمایا۔ یہ حلق آزمائش تھا، اور یہ حلق اسراف سے بے نیاز ہے اور غلو سے محفوظ ہے۔ حکم اور فرمان تھا، نہ کہ لالچ اور طمع۔ ایسی جان حرص کی تابع نہیں ہوتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیخ کا مقام عرش و کرسی سے بلند تھا، لیکن انہوں نے بھکاری پن اختیار کر لیا۔ انبیاء کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ باوجود ہر قسم کی غنا کے مفلس مخلوق سے بھیک مانگتے ہیں۔ انبیاء کہتے ہیں کہ خدا کو قرض دو اور اللہ کی مدد کرو، حالانکہ مخلوق خود قرض اور مدد کی محتاج ہے۔ شیخ در بدر مارے پھرتے تھے، حالانکہ آسمان کے سینکڑوں دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے تھے۔ شیخ کا یہ بھکاری پن اپنے لیے نہ تھا، خدا کے حکم کے مطابق تھا، اور اگر وہ اپنے لیے بھی کرتے تو وہ اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ ان کا کھانا پینا ان کے لیے نور بن گیا تھا، ان کے لیے نور پینا تھا، اور ان کے لیے دنیا کی لذتیں دوسرے سالکوں کے مجاہدوں سے بہتر تھیں۔ ایسے بزرگ کھانا کھاتے ہیں تو وہ نور بن جاتا ہے۔ بزرگ کے لیے دنیا کی لذتیں بھی دوسروں کے لیے باعث افادہ بنتی ہیں، جس طرح آگ موم بتی کو کھا جاتی ہے تو دوسروں کو نور حاصل ہوتا ہے۔ جن کی غذائیں محض بدنی ہیں ان کے لیے قرآن کا حکم ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ لیکن جن کی غذا نور بنتی ہے ان کو اکتفو یعنی کفایت کرو کا حکم نہیں دیا ہے، وہ جو چاہیں اور جس قدر چاہیں کھائیں۔ عام انسان کا حلق ان کے لیے ابتلا کا سبب ہے۔ شیخ کا کھانا پینا خداوندی ہے، حرص اور لالچ پر امر خداوندی ہے، حرص اور لالچ پر مبنی نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔